نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ صاحبان ذوقار پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق سے اس کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے توسل سے بحمدہ تعالی ہم آگے درس قرآن کی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ صاحبان ذی وقار، اب اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان تو تب ملتا ہے جب بندہ نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، نیکیاں کرے، جبکہ یہاں پہ پہلے ایمان کا ذکر آیا الذین یؤمنون بالغیب اور پھر نماز کا ذکر آیا، ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر علماء نے کچھ بحثیں مرتب کی، ان میں سے چند جملے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان ہر چیز کی اصل ہے اور نماز کا تعلق اعمال سے ہے اور اعمال کا تعلق فرع سے ہوتا ہے، یعنی شاخوں سے ہوتا ہے، بنیاد سے نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان اصل ہے اور نماز اس کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے۔ ایمان جڑ ہے، نماز اس جڑ کے تنے کی ایک شاخ کا نام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایمان کا رتبہ گویا ایسے ہی ہے جیسے حاکم کا ہوتا ہے۔ ہر نیکی کی جڑ یا ہر نیکی کا سرا ایمان سے ملتا ہے، تو گویا یہ حاکم ہے اور باقی اعمال اس کی رعایا کی طرح شامل ہے۔ پھر کہتے ہیں ایمان تو انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے۔ ہر نبی کا ایمان ایک ہی طرح کا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان جس نبی سے بھی پوچھو تو وہ ایک ہی چیز کا نام لیتا تھا، اللہ پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، قیامت پر، فرشتوں پر، قبر پر، حشر پر۔ لیکن ہر نبی کی عبادت مختلف ہوتی تھی۔ جس طرح آدم علیہ السلام وہ صرف فجر کی نماز ان کے لیے تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظہر کی نماز تھی، سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے عصر کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مغرب کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے عشاء کی۔ گویا ہر نبی کی عبادت کا وقت یا طریقہ کار مختلف تھا۔ ایمان کی بنیاد سب کی ایک تھی، تو اس لیے ایمان کا تذکرہ یہاں پہ پہلے ہوا اور فرع کا تذکرہ، شاخ کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے۔ اگلی بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا ایمان کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ موت کے بعد بھی تمہارے کام آتا ہے۔
جبکہ اعمال قبر کی دیوار تک تمہارے ساتھ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے سارا کام ایمان کا ہوتا ہے۔ اور بات یہاں پہ آ کے ختم کر دی کہ ایمان لانا سب پہ فرض ہے، نماز یا اعمال ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتا۔ مثلا مجنون ہے، اس پہ نماز فرض نہیں، کوئی بیٹی ہے ایام مخصوصہ کے اندر، اس پہ نماز فرض نہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس مال نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں، کوئی استطاعت نہیں رکھتا، اس پہ حج فرض نہیں۔ تو یعنی اعمال کے اندر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتے، لیکن ایمان لانا ہر ایک پہ فرض ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے رب نے ایمان کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ یہ اصل ہے، حاکم ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، اول سے یہ کیا کہتے ہیں موت کے وقت بھی کام آتا ہے، موت کے بعد بھی کام آتا ہے، اور ہر ایک پہ لازم ہوتا ہے کہ ایمان پہ ایمان لانا تاکہ اس کی اخروی زندگی سنور سکے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ اب یقیمون، اس آیہ مبارکہ کے اس جملے کا پہلا لفظ ہے یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں۔ یقرؤون کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا کہ وہ پڑھتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنا ڈوب جانا، اتنا اس کے اندر مستغرق ہو جانا کہ دنیا و ما فیہا سے بندہ بے خبر ہو جائے۔ اب قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ پاک ہونا، یعنی جگہ بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، اور کیا کہتے ہیں وقت بھی ہو، خشوع و خضوع بھی ہو۔ تو یہ تمام باتیں قائم کرنے کے معنی میں آتی ہیں کہ نماز کو قائم کرے، یعنی پاک صاف ہو کر، خشوع و خضوع کو اختیار کر کے، پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے، پاک کپڑے پہن کے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر یوں عرض کرے مالک میں آ کے کھڑا ہو گیا، اب تو جانے، تیری رحمت جانے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب کہتے ہیں عبادت تو پھر کچھ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ کی ذات فرماتی کھڑے رکھ کے نماز پڑھو، رکوع سجدہ یا تشہد کا کیوں حکم دیا؟ کہتے اصل میں اللہ رب العزت نے مختلف ملائکہ علیہم السلام کے عبادت کے طریقوں کو جمع کر کے اہل ایمان کے سپرد کیا، کیونکہ کچھ ملائکہ کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں، کچھ تشہد کی حالت میں۔ تو کہتے ہیں گویا پروردگار عالم نے اہل ایمان کو ملائکہ کی خاصیات کو جمع کر کے اس اعتبار سے تحفے میں دیا، فرمایا میرے فرشتے تو ایک ایک حرکت کے ساتھ اپنی عبادت کرتے ہیں، میں تمہیں ان تمام کی حرکات کو جمع کر کے تمہارے سپرد کرتا ہوں تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ جو عبادت تمام ملائکہ کے لیے خاص تھی الگ الگ طور پہ، اس عبادت کو جمع کر کے رب نے اہل ایمان کو تحفے میں عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے اور بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں اللہ کی ذات نے یہ انسانوں کے علاوہ دیگر جانوروں کے حساب سے بھی نماز کی حرکات کو ہمارے لیے تحفے میں بنایا، اس اعتبار سے کہ درخت ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قیام کی شکل ہے، اور
चौपाए हमेशा रकू की शक्ल में रहते हैं, कीड़े मकोड़े सजदे की शक्ल में रहते हैं। तो क्या गोया अल्लाह की ज़ात ने अपनी तमाम मखलूक़ात की इबादत को जमा करके एक ऐसा जामे तरीक़ा हमारे लिए मुंतखब फरमाया कि जिस पे अमल हो के अमल करके हम तमाम इबादत के मजमुए पे गोया हम अमल कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अब इस पे साहिब तफसीर कबीर ने लिखा कि सलात क्या है। इन्नहा इबारतुन अनिल मुदावमत, फरमाया नमाज उस चीज का नाम है जिसको हमेशा के लिए अदा किया जाए और उसी एतबार से अदा किया जाए जिस एतबार से उसका हुक्म है। हुजूर सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर होते हैं, फ़राइज़ के बारे में पूछते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे फ़र्ज़ के बारे में बताया तो वो जाते हुए कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं इसमें ना तो कुछ ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से इरशाद फरमाया, अफ़लहा इन सदक़ा, अगर ये सच बोल रहा है तो खुदा ने इसे कामयाब कर दिया। एक अल्लाह वाला उसकी बात को बयान किया साहिब तफसीर नईमी ने कि वो जब मुसल्ले पे खड़ा होता तो वो क्या कहता है, कहता है मैं मुसलसल 30 सालों से इस नीयत से नमाज पढ़ता हूँ कि जब वज़ू करके खड़ा होता हूँ तो अच्छी तरह वज़ू करता हूँ, मुसल्ले पे जाता हूँ तो ये समझता हूँ कि काबा मेरे सामने है, मकाम इब्राहीम मेरे सीने के सामने है और मैं खुदा के सामने खड़ा हूँ, मेरे कदम पुल सरात पे हैं, मेरी दाएं तरफ जन्नत है, मेरे बाएं तरफ दोज़ख है, मेरे पीछे मलकुल मौत है और ये नमाज मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। कहता है फिर मैं तकबीर तहरीमा कहता हूँ तो तिलावत के हुरूफ पर गौर करता हूँ, रुकू में आजिज़ी का इजहार करता हूँ, सजदे में गिरिया उजारी करता हूँ और कबूलियत की उम्मीद से तशहुद में बैठ के अत्तहियात पढ़ता हूँ और कबूल होने की उम्मीद और मरदूद होने के खौफ से मैं 30 साल से ये इबादत कर रहा हूँ कि मेरा ये तमाम काम मेरा रब अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह अकबर। यानी नमाज एक ऐसी जामे इबादत है कि जिसके पढ़ने से नहीं इसके क़याम करने से फ़ायदा होगा। नमाज, बल्कि एक अल्लाह वाले ने तो बड़ी प्यारी तोजी लिखी, उन्होंने कहा नमाज भी असल में लफ्ज़ अहमद का मजमुआ है। खड़े हो तो अलिफ बनता है, रुकू में जाए तो हा बनता है, सजदे में जाए तो मीम बनता है, तशहुद में जाए तो दाल बनता है। कहते हैं अलिफ हा मीम और दाल को जब इकट्ठा किया जाए तो गोया इधर से बंदा नमाज मुकम्मल करता है, उधर से लफ्ज़ अहमद बन जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना प्यारा ये तोहफा हमें अता किया। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके दस्तरखान से टुकड़े खाकर मुझे तौफीक मिली, कैसा वली कामिल है। उन्होंने हदीस तय्यबा नकल की और उसका एक जुमला कि तू इबादत ऐसे किया कर अन्नका तराहू, कि जब तेरी इबादत का मकाम ये हो जाए कि गोया तू रब को देख के सजदा कर रहा है, और मैं तब तुझे पता चलेगा नमाज के अंदर हमने लज्जत कैसी रखी है। परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमें सही मानों के अंदर अपना और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझने और प्यार दिल में बिठाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।